بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو غزوہ احد سے متعلق جاری ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احد میں شرکت کا ارادہ کیا کہ کفار مشرکین کا جو لشکر مکۃ المکرمہ سے ہم مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، ہم سے لڑنے کے لیے اور غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مقام احد تک پہنچ چکے ہیں، اور اب ان کی تیاری ہے کہ مقام احد سے مدینہ المنورہ کی طرف آگے بڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے رائے مشورہ لیا، اپنے ساتھیوں سے، صحابہ کرام سے جو مدینہ المنورہ میں موجود تھے، کہ کیا ہم میدان میں نکل کر ان کے ساتھ لڑیں یا کہ مدینہ المنورہ میں ان کا آنے کا انتظار کریں۔ جب مدینہ آئیں تو مدینہ کے گلیوں میں ہم ان سے جم کر کیا ہے لڑائی لڑیں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا کہنا یہ تھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں میدان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم مدینہ ہی میں رہتے ہیں۔ جب وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہیں گے، مدینہ کے اندر داخل ہوں گے، تو مدینہ کے گلیوں میں ہم کیا ہے خوب اچھے سے لڑائی لڑ سکیں گے، اور اس میں عورتیں بھی بچے بھی شرکت کر سکیں گے۔ خاص طور پر اپنے گھروں کے اوپر، چھتوں کے اوپر عورتیں ہو جائیں گی، بچے ہو جائیں گے، اور اوپر کی طرف سے جو ہے پتھراؤ وغیرہ نیچے جو مشرکین مدینہ میں آئیں گے ان پر کر سکیں گے۔ یہ ایک رائے تھی۔ ایک دوسری رائے تھی کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم انہیں مدینہ المنورہ آنے نہ دیں، بلکہ ہم خود میدان کی طرف نکلیں اور میدان میں ان سے لڑائی لڑیں، جنگ ہو تو میدان میں ہو۔ اور یہ جو دوسری رائے تھی زیادہ تر وہ صحابہ کرام کی تھی جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا، تو ان کے اندر جذبہ، ان کے اندر یہ خواہش پائی گئی کہ تمنا آرزو تھی ان کی کہ ہم کیا ہے میدان میں لڑنا ہمیں بھی کیا ہے نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رائے کو ترجیح دی، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کہنا تھا کہ مدینہ المنورہ میں ان کو آنے دیں، آنے کے بعد مدینہ ہی میں ہم لڑیں، نہ کہ میدان کی طرف نکلیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رائے جن صحابہ کرام نے دی ان کے جذبات کا قدر کرتے ہوئے اور ان کو اہمیت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رائے کو کیا ہے قبول فرمایا، اور دوسری رائے کو جو ہے پہلی رائے پر ترجیح دی۔ اب اس کے بعد حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اعلان کروا دیا کہ ہر ایک جو ہے تیار ہو کر کے میدان احد کی طرف نکلے، کفار اور مشرکین سے لڑنے کے لیے، جنگ اور غزوہ کے لیے۔ صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ تقریباً صحابہ کرام کی تعداد 1000 کی تھی، 1000 تھی گنتی صحابہ کرام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غزوہ احد کے موقع پر لڑنے کے لیے نکلے، جنہوں نے شرکت کی، ان کی تعداد تقریباً 1000 افراد کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج، اپنے لشکر کو 3 حصوں میں کیا ہے تقسیم کر دیا۔ نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 وہ انصار جو قبیلے خزرج سے ہیں، نمبر 3 وہ انصار جو قبیلے اوس سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا ایک گروہ بنایا، انصار جو قبیلے خزرج سے ہیں ان کا ایک دوسرا گروہ، اور وہ انصار جو قبیلے اوس سے ہیں یہ ایک تیسرا گروہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح
3 گروہ میں کیا ہے اپنی فوج اپنی جماعت کو تقسیم کر دیا، اور ہر گروہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذمہ دار متعین کیا جس کے ہاتھوں میں کیا ہے لیوا یعنی جھنڈا دیا گیا۔ جو مہاجرین کا ذمہ دار تھا جس کے ہاتھ میں جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ان کا نام مصعب ابن عمیر، اور قبیل اوس کا جو سردار تھا آپ نے جنہیں بنایا تھا ذمہ دار، ان کا نام اسید ابن حضیر، اور قبیل خزرج کے جو تھے وہ حباب ابن المنذر رضی اللہ عنہم جمیعاً۔ یہ سب جلیل القدر تینوں صحابی ہیں، تینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جماعت کی ذمہ داری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے اپنی فوج کی اس تقسیم اور 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر اپنی فوج کے ساتھ نکلتے ہیں۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کفار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ کفار یہود تھے۔ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے احد کی طرف، تو راستے میں ایک تعداد لشکر کا چھوٹا سا ملا جو لڑنے کے لیے تیار تھے اپنے اسلحہ وغیرہ کے ساتھ، اور اچھا خاصا اسلحہ ان کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو لڑنے کے لیے تیار ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کے پاس عمدہ سے عمدہ بہترین بڑی تعداد میں اسلحہ بھی موجود ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ سب عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی حمایتی ہیں، یہ آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں یہود، لیکن یا رسول اللہ یہ آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، مشرکین کا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حل اسلموا، کیا انہوں نے اسلام لایا؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے اسلام نہیں لایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم کسی کافر یا اہل کتاب کو لے کر مشرکین کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم ایمان والے کافی ہیں مشرکین سے، کفار مکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام شیخان پر پہنچے جو کہ مدینہ اور احد کے درمیان ہے، اس جگہ پر پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر پر ایک نگاہ ڈالی اور ان کو ایک خاص ترتیب دینا چاہیے۔ تو آپ نے اس موقع پر دیکھا کہ کچھ چھوٹی عمر کے بچے ساتھ میں چلے آئے ہیں، چھوٹی عمر کے صحابہ کرام جو جذبات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنا اجر و ثواب کی حرص میں، لالچ میں چلے آئے ہیں۔ حالانکہ لڑنے کی قابلیت ان کے اندر نہیں، لیکن حوصلہ ہے اور جذبہ ہے، نیک اور اچھے کاموں سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام کم عمر کم سن ہیں، لڑنے کے قابل نہیں، بلکہ لڑنے سے زیادہ ان کا اپنا نقصان ہوگا، تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ تم سب کیا ہے مدینہ المنورہ لوٹ جاؤ۔ ان میں سے اگر دیکھا جائے تو عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب ہیں، اسامہ ابن زید اور زید ابن ثابت ابن ارقم، اور بھی دیگر صحابہ کرام ہیں۔ ہاں بعض صحابہ کرام جو کم عمر کے تھے، کم عمر کے ہونے کے باوجود ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر سے لوٹایا نہیں، کیونکہ آپ نے جب دیکھا کہ ان کے اندر لڑنے کی قابلیت صلاحیت ہے تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ اپنے لشکر میں باقی رکھا۔ ان میں سے صحابہ رسول حضرت رافع ابن خدیج ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا کیونکہ ان کے پاس کچھ ایسی مہارتیں تھیں، صلاحیتیں تھیں کہ جس کی بنیاد پر کیا ہے مسلمانوں کو جنگ احد کے موقع پر کیا ہے فائدہ ہو سکتا ہے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر تھا،
اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی موجود تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ رأس المنافقین ہیں، مطلب منافقوں کا سردار۔ منافق وہ انسان جس نے اسلام کا دعویٰ اپنی زبان سے کیا ہے لیکن حقیقت میں اس کے دل میں اسلام نہیں بلکہ نفاق اور کفر ہے۔ کسی دنیاوی مقصد، کسی دنیاوی مفاد، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان دل سے نہیں ہوا۔ تو ان کی ایک اچھی خاصی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی۔ انہوں نے کیا ہے ظاہری طور پر اسلام کا اعلان کیا لیکن باطنی طور پر ان کے اندر اسلام نہیں پایا گیا۔ کیوں انہوں نے ظاہری طور پر صرف اسلام کا دعویٰ کیا؟ تاکہ ان کی جان محفوظ رہے، اور اسی طرح تاکہ موقع آ جائے تو مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے ہمارے ذریعے ان کو کمزوری پہنچے۔ جیسے کہ اس معاملے میں ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے چیلوں کے ساتھ، اپنے افراد کے ساتھ جو منافقین ہیں، اس نے بھی کیا ہے اس لشکر میں کیا ہے شرکت کی، لیکن جب قریب پہنچے مقام احد کے اور لڑائی میں تھوڑا ہی رہ گیا، ادھر جو ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے دھوکہ دے دیا اور 300 افراد کے ساتھ، 1000 کی تعداد نکلی تھی، اس میں سے 300 افراد کے ساتھ یہ مدینہ المنورہ لوٹ آیا۔ صرف مقصد یہی تھا کہ صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو کمزور کرنے کا، صحابہ کرام کی جذبات اور حوصلے کو ختم کرنا، یہ مقصد تھا۔ جب اس نے ارادہ کیا یہ کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہ میں اور میرے ساتھ 300 افراد لوٹ جائیں، تو اس نے اس موقع پر جو عذر مجبوری بیان کی، ظاہر سی بات ہے کہ اسے کچھ نہ کچھ عذر اور مجبوری بیان کرنا ہوگا۔ اس نے جو عذر اور مجبوری بیان کی وہ اس طرح ہے، کہنے لگا عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے جو ہے ساتھی جو 300 افراد پر مشتمل ہے کہ ہماری رائے قبول تو کی نہیں گئی، ہماری رائے یہ تھی کہ ہم میدان جنگ کی طرف لڑنے کے لیے نہ نکلیں بلکہ ہم مدینہ المنورہ ہی میں رہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے میدان میں جا کر جو ہے جنگ اور جو ہے لڑنے کی، ہمیں مدینہ میں رہنا چاہیے۔ یہ ہماری رائے قبول نہیں کی گئی تو گویا کہ ہماری کوئی اہمیت نہیں، اسی لیے ہم کیا ہے اس جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے۔ ہم سب ساتھی 300 افراد پر جو مشتمل ہیں، ادھر سے ہم مدینہ المنورہ کی طرف کیا ہے لوٹ جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک سازش کے ماتحت عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ عمل کیا تھا، ورنہ اگر اسے نہ نکلنا ہوتا اور یہی مجبوری تھی کہ میدان میں نہ لڑا جائے بلکہ کیا ہے مدینہ میں رہ کر لڑے ہم، یہ اس کی رائے تھی، تو پہلے ہی اس نے اپنی مخالفت کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ کیوں اس نے آخر وقت پر عین موقع پر کیا ہے مخالفت کا اظہار کیا؟ کیونکہ ایک سازش تھی، مسلمانوں کے جذبات، حوصلہ کو کمزور کرنا مقصد تھا۔ جب یہ معاملہ سامنے پیش آیا تو یہ ایک بہت ہی خطرناک معاملہ تھا کہ 300 افراد پر مشتمل افراد کیا ہے ہمارے لشکر سے علیحدہ ہو کر مدینہ المنورہ کی طرف لوٹ جائیں، تو اس کا اثر صحابہ کرام پر پڑا۔ اور یہ چیز فطرتاً انسان کے اندر پائی جاتی ہے کہ انسان یہ اس قسم کی باتوں کو دیکھ کر کہ ہم مشرکین سے لڑنے جا رہے ہیں، ہماری تعداد ایسے ہی کم 1000 اور اس میں سے 300 افراد لوٹ جائیں، تو فطرتاً انسان کیا ہے کمزور پڑ جاتا ہے۔ شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ اب تمہاری تعداد کم، تم کیسے جو ہے شکست دو گے اپنے دشمن کو۔ تو اسی لیے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی اس حرکت اور اس اہم منافقت کی بنیاد پر دو گروہ، دو قبیلے کے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے تھے، ان کے دل میں بھی یہ خیال آنے لگا کہ ہم بھی کیا ہے لوٹ جائیں، کیوں خواہ ہم اپنے نفس کو کیا ہے خطرے میں ڈالیں، تعداد تو ہماری کم ہو چکی ہے۔ اور یہ دو قبیلے کے لوگ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے افراد تھے۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں گروہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو ہے خاص مہربانی فرمائی اور ان کے قدموں کو اللہ تبارک و تعالی نے مضبوط کر دیا میدان جنگ میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا ہے ایک اہم کیا ہے نعمت تھی۔
جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید میں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے نبی اس وقت کو یاد کرو کہ جب دو گروہ نے میدان احد میں تمہارے لشکر میں سے دو گروہ انہوں نے ارادہ کیا ان تفشلا کہ پیچھے ہٹ جائیں، مدینہ المنورہ لوٹ جائیں اور لڑائی میں شرکت نہ کریں۔ تم اس وقت کو یاد کرو جب یہ ارادہ انہوں نے کیا تھا۔ واللہ ولیہما، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کا ولی تھا، ایمان والے تھے، سچے مومن تھے، ان کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان پر مہربانی کیا۔ کیا مہربانی کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس ارادے کو پورا کرنے سے انہیں کیا ہے روک دیا۔ اللہ نے ایسے راستے، ایسی توفیق، ایسی سکینت، ایسا ایمان ان پر نازل کیا کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے اس ارادے کو مکمل نہیں کیا بلکہ ارادے کو ختم کر دیا اور یہ طے کیا، عہد کیا کہ ہمیں لوٹنا نہیں چاہیے بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں آخری دم تک کیا ہے شرکت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر کیا ہے توکل اور بھروسہ کیا کریں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اگرچہ تمہاری جو ہے لشکر کی تعداد کم ہو گئی، 300 افراد نے منافقت کی بنیاد پر علیحدگی اختیار کی، تو تم یہ نہ سوچو کہ تم شکست کھاؤ گے، کیونکہ شکست افراد کی تعداد، اسلحہ کے زیادہ ہونا یا عمدہ اسلحہ کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ کامیابی جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو تم قلیل تعداد کیوں نہ رہو، اللہ تمہیں کیا ہے دشمن پر کیا ہے شکست دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو تم کثیر تعداد میں کیوں نہ رہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں کیا ہے دشمن کے مقابلے میں شکست دے گا اور کامیابی نہیں کرے گا۔ جیسے کہ جنگ بدر، غزوہ بدر کے موقع پر تمہاری تعداد کم، اسلحہ تمہارے ساتھ نہیں، کوئی تیاری نہیں جنگ کی، لیکن کفار کی تعداد زیادہ، تو اس موقع پر اگرچہ کفار کی تعداد، کفار کا اسلحہ، کفار کی تیاری تم سے زیادہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کیا ہے یہ توفیق دی کہ تم ان کو شکست دو اور ان کو مار کے رہو۔ اور یہی چیز ادھر ہے، اگرچہ 300 افراد پر مشتمل ایک گروہ منافقون کا جو ہے لوٹ آیا، تم سے علیحدہ ہو گیا، تو تم خوف مت کھاؤ، تم ڈرو مت، کیونکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا چاہیے، اور جس نے اللہ پر توکل کیا، اللہ کو اپنا بہترین کارساز سمجھا، تو وہ انسان کیا ہے ہمیشہ کامیاب ہو گیا۔ المہم حضرات، آج کی اس ملاقات، آج کی اس نشست میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ مزید ان باتوں کو آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم